میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم سب بہنیں ایک ایسی دعا مانگنے جا رہی ہیں جو ہمارے گھروں میں رزق کی بارش کر دے گی، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے گھروں کو ایک ہی لمحے میں نکال دے گی۔ یہ دعا ہمیں اتنا امیر کر دے گی کہ پھر کبھی غریب نہیں کرے گی۔ جو بہنیں اس وقت غربت کی دلدل میں ڈوبی ہوئی ہیں، میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس دعا میں شامل ہو جائیں، گھر کے کام کاج بھی کرتی رہیں اور آمین بھی بولتی رہیں۔ پھر دیکھنا چند ہی دن کے اندر ان کے گھروں میں کیسے خوشیاں آتی ہیں۔ آج کی یہ دعا تمہارے لیے ایک راستہ کھولے گی، وہ دروازے کھلیں گے جن پر برسوں سے تالے لگے تھے۔ رب تمہیں ایسی جگہ سے دولت عطا کرے گا جہاں سے تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہوگا۔ تمہارے دل سے جو حسرتیں بندھی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تمہارے گھر کی خاموشی کو رب اپنے رزق سے بھر دے گا اور تمہیں وہ توفیق عطا کرے گا جو ہر دل کو سکون دے جاتی ہے۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، تو ہی وہ ذات ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو وہ ہے جو سمندر کی تہ میں مچھلی کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے اور جب کوئی مانگ لے تو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ یا میرے مالک، آج تیری بندیوں نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آنکھوں میں امید ہے، دل میں دعا ہے اور زبان پر تیرا نام ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں جو پھاکے ہیں ان کو ختم کر دے، ہمارے بچوں کی بھوک کو رزق میں بدل دے، اور جو بہنیں برسوں سے تنگی جھیل رہی ہیں ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جن کے پیچھے صرف سکون، آسانی اور فراخی ہو۔ یا میرے مالک، جن کے گھروں میں تنہائی ہے، خاموشی ہے، مایوسی ہے، انہیں تو اپنی رحمت سے بھر دے، تو انہیں اپنے قریب کر دے، تو انہیں وہ توفیق دے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، جو بکھری زندگی کو سنوار دیتی ہے۔ یا اللہ، تو نے ہی فرمایا تھا مانگو میں دوں گا۔ آج ہم مانگنے آئے ہیں، تو دے دے، ایسی روزی دے جو پاک ہو، بابرکت ہو، تسلی دینے والی ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی سامان سکون ہو۔ یا میرے مالک، جن کے سروں پر قرض کا بوجھ ہے، جو ہر روز کسی کے در پر امید لیے جاتے ہیں، آج کے بعد انہیں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنے دینا اور ان کی جھولیوں میں ایسی راحت ڈال دینا جو کبھی کم نہ ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ رزق عطا کر جو تیرے قرب کا ذریعہ بن جائے، جو نہ صرف ہمارے جسم کو بلکہ دل کو بھی سیراب کر دے، جو نرمی، سخاوت، عاجزی، قناعت اور شکر کے ساتھ آئے۔ یا میرے مالک، جن بہنوں کے گھر میں ایک ایک روپیہ سوچ سمجھ کر خرچ ہوتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں برکت ڈال دے، ان کی دعاؤں کو وہ وقت دکھا دے جہاں وہ خود دوسروں کو دینے والی بن جائیں۔ یا اللہ، تو ہی رب العالمین ہے، تو نے ہی کن کہہ کر کائنات کو بنا دیا۔ آج تو کن کہہ دے اور ان بہنوں کی زندگی بدل دے، ان کے نصیب جگا دے، ان کے دروازوں پر رزق، سکون اور رحمت کے بادل برسا دے۔ یا میرے مالک، تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ ہے جس نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ تو جانتا ہے کہ کون کس درد میں ہے، کس کے جسم میں کس جگہ تکلیف ہے اور کس کا دل کس دکھ سے بوجھل ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنی جسمانی کمزوری، اپنی بیماری، اپنے زخم، اپنے درد، اپنی بے بسی، سب کچھ تیرے قدموں میں رکھ کر تجھ سے شفا مانگنے آئے ہیں۔ ہماری بہنیں جو برسوں سے دوا لے رہی ہیں، جو ہر دن ایک نئی بیماری کا سامنا کرتی ہیں، یا وہ جو اپنی بیماری کو چھپا کر مسکرا رہی ہیں، ان سب کو تو اپنی رحمت سے مکمل شفا عطا فرما۔ یا میرے مالک، جو ماں دن رات سانس کے لیے تڑپ رہی ہے، جو بہن کمر کے درد سے اٹھ نہیں سکتی، جو بیٹی برسوں سے کسی لاعلاج مرض کا شکار ہے، ان سب پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ، تو شفا دینے والا ہے، تو دلوں کی حالت جاننے والا ہے، تو وہ ہے جس کا ایک کن ہر بیماری کو مٹا سکتا ہے۔ تو وہ ہے جس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس دے دیں، ایوب علیہ السلام کے جسم کو تکلیف سے نکال دیا۔ تو ہماری بہنوں کے لیے بھی ایسا ہی کرم کر دے۔ یا میرے مالک، ہمیں اس دن کی خوشی دکھا دے جب ڈاکٹر کہے کہ اب کسی دوا کی ضرورت نہیں، جب ماں کی نیند سکون سے بھر جائے، جب بیٹی کا رنگ لوٹ آئے، جب بہن کا چہرہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یا اللہ،
जो बहनें आज बिस्तर पर पड़ी हैं, जो अस्पताल के कमरे में तकिए पर सर रख कर आंखों में आंसू लिए बैठी हैं, जो रोज उम्मीद लेकर दवा खाती हैं मगर दिल में डर छुपा होता है, तू उनके लिए शिफा को आसमान से नाजिल फरमा दिया मेरे मालिक। तूने जिस जिस्म को बनाया है तू ही उसे ठीक भी कर सकता है। तुझसे बढ़कर कौन तबीब हो सकता है, तुझसे बेहतर कौन शिफा दे सकता है। तू उनके जिस्म के हर हिस्से को सलामत कर दे, उनकी हड्डियों को ताकत दे, उनके खून को पाकीज़ा बना दे, उनके दिल की धड़कन को सुकून दे और उनकी आंखों से वो आंसू ले ले जो सिर्फ खामोशी में बहते हैं। या अल्लाह, जिनकी नींदें बीमारियों के खौफ से उजड़ चुकी हैं, जिनके चेहरों पर वक्त से पहले झुर्रियां उतर आई हैं, जिनके जिस्म कमज़ोर हो गए हैं और दिल खाली सा महसूस होता है, उन्हें तू ऐसा सुकून दे दे कि वो दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएं। जो बहनें कैंसर, दिल के मर्ज, शुगर, हड्डियों के दर्द, जिगर के मसाइल या किसी और आजमाइश में हैं, उनकी बीमारी को अपनी रहमत से ऐसे मिटा दे जैसे कभी कुछ था ही नहीं। या मेरे मालिक, तू जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। तू हमारी दुआ को भी ऐसी कबूलियत दे दे। तू उन सब जिस्मों को शिफा दे दे जो कमज़ोरी की वजह से दूसरों पर बोझ बन चुके हैं। तू उन सब आँखों को रोशनी अता कर जो दिन रात दुआओं में नम रहती हैं। या अल्लाह, हमें सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल की भी सेहत अता फरमा। वो दिल जो दूसरों के लिए धड़कना भूल चुके हैं, जो बस तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, उन्हें तू नई जिंदगी दे दे, नई रूह, नई ताकत और नया हौसला अता फरमा। या मेरे मालिक, जिन माँ बाप की दुआएं अब सिर्फ बिस्तर से होकर गुजर रही हैं, जिनकी हड्डियां थकन से झुक चुकी हैं, जिनकी कमरें अब सजदे के लायक नहीं रहीं, उनकी खिदमत करने वालों को तौफीक दे, उनके हाथों में शिफा रख दे और उनके घरों को अपनी रहमत से भर दे। या अल्लाह, आज की ये दुआ वो दवा बन जाए जिससे न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल भी ठीक हो जाए। जो ज़ुबानें कमज़ोरी के बाइस दुआ भी नहीं कर पाती, उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, उनके लिए हम तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। या मेरे मालिक, जो जिस्म थकन से चूर हैं, जो बहनें रात भर करवटें बदलती हैं, जो अपनी कमज़ोरी छुपाकर दूसरों को हौसला देती हैं, जो दर्द बर्दाश्त करके भी ज़ुबान पर शिकवा नहीं लाती, तू उन सब के लिए वो सुकून नाजिल कर दे जो दुनिया की किसी दवा से नहीं आता। तू उनके घर वालों को सब्र दे, उनकी खिदमत को इबादत बना दे और हर उस बहन को जो किसी मरीज़ की खिदमत में लगी है, उसकी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, जो रात को दर्द में कराहते हुए आंखें बंद करती हैं और सुबह आंखों में आंसू लेकर बेदार होती हैं, आज वो सुकून की नींद सो जाएं, आज वो मुस्कुरा कर जागें। आज तू उन पर ऐसा करम कर दे कि फिर कभी दवा की नौबत ना आए। या मेरे मालिक, तू अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी शिफा अता कर दे। जो तकलीफ़ें अंदर छुपी हैं, जो जख्म अल्फाज में बयान नहीं हो पाते, जो सदमे सांसों से जुड़े हुए हैं, तू उन्हें ख़त्म कर दे। हमारी वो बहनें जो अंदर से बीमार हैं, जिनके चेहरे पर हंसी है मगर दिल बोझल है, उन्हें ऐसी राहत अता कर कि वो दोबारा जी उठे। या अल्लाह, उन बहनों के लिए करम फरमा जो बीमार शौहरों, बीमार वालिदैन या बीमार बच्चों की खिदमत में लगी हैं। तू उनकी आंखों से थकन, हाथों से बोझ और दिल से गम दूर कर दे। या मेरे मालिक, तू उन घरों को देख रहा है जहां बीमारी ने सुकून छीन रखा है। तू उन सब को उस दिन से गुजार दे जिस दिन सिर्फ शुक्र बाकी हो और जुबान से बेसाख्ता निकले। या अल्लाह, तूने बड़ा करम किया। या मेरे अल्लाह, तू सबसे बढ़कर जानने वाला है, तू सबसे बढ़कर देने वाला है। तूने जिसे चाहा बादशाह बना दिया, जिसे चाहा ज़मीन पर हिकमत दे दी और जिसे चाहा अपने खजानों से ऐसा रिज़्क़ अता किया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। हम तेरी बंदियों ने आज अपने दिलों के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए हैं, अपनी झोलियां तेरे सामने फैला दी हैं, अपनी हाजतें तेरे सामने रखती हैं। या अल्लाह, हमारे रिज़्क़ में वो बरकत अता फरमा दे जो न सिर्फ हमारे जिस्म को बल्कि हमारे दिल को भी सैर कर दे, जो हमें भी दे और दूसरों को भी देने के काबिल बना दे, जो हमें खुददार बना दे, मुतमिन बना दे, सखी बना दे। या मेरे अल्लाह, तू हमारे नसीब में वो लकीर डाल दे जो खाली बर्तनों को भर दे, जो टूटे दिलों को जोड़ दे, जो सोना नहीं सुकून बन जाए।
تو نے فرما دیا کہ رزق صرف مال کا نام نہیں، تو ہمیں وہ رزق دے دے جس میں عزت بھی ہو، راحت بھی ہو، قناعت بھی ہو، توفیق بھی ہو۔ یا اللہ، وہ بہنیں جو برسوں سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کے گھر کی تنگی دور ہو، کب ان کی محنت رنگ لائے، کب ان کے شوہروں کی مزدوری بڑھے، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے، تو انہیں وہ رزق عطا کر دے جو دن بدن بڑھے، جو دل میں شکر کا احساس پیدا کرے اور جو ان کے چہروں کو رونق عطا کرے۔ تو ان کے دروازے پر ایسی رحمت بھیج دے جو بارش کی طرح اترے اور ساری زندگی کے لیے زمین کو زرخیز بنا دے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں لمبی صحت مند باعزت زندگی عطا فرما، ایسی زندگی جو صرف سانسوں سے نہ جڑی ہو بلکہ ایمان، سکون اور راحت سے بھرپور ہو۔ تو ہمیں وہ زندگی عطا کر جس میں ہم تیرے دین کا کام کر سکیں، تیری عبادت کے لیے وقت نکال سکیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے سکیں اور اپنے عمل سے دوسروں کے لیے آسانی بن سکیں۔ یا اللہ، تو ہماری عمر میں برکت ڈال دے، ہمیں ایسی عمر دے جو صرف گنتی کی نہ ہو بلکہ کیفیت کی ہو، جو ہر دن تیرے ذکر میں گزرے، ہر لمحہ تجھے قریب کر دے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کی عمریں خیر میں گزرتی ہیں، جن کی زبانوں پر تیرا نام رہتا ہے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھ جن کا نام ہی خوف دے دیتا ہے۔ تو ہماری سانسوں کو بے خوف کر دے۔ تو ہمیں ہر رات ایسی نیند دے جس میں ہم فقط تیرے سپرد ہو جائیں، اور ہر صبح ایسے جگہ دے کہ ہماری پہلی سوچ تیرے شکر کی ہو۔ یا اللہ، جن گھروں میں رزق کی تنگی نے رشتوں میں درار ڈال دی ہے، جہاں غربت نے محبت چھین لی ہے، جہاں فکر نے ہنسی چھین لی ہے، ان گھروں میں تو ایسا سکون نازل کر دے جو سب کو جوڑ دے، سب کو ساتھ بٹھا دے اور سب کو ایک دل بنا دے۔ یا میرے اللہ، جو بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خواب لے کر بیٹھی ہیں، جو چاہتے ہوئے بھی کچھ خرید نہیں پاتی، جو بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں دیکھ کر چپ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں بلکہ فخر سے ان کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکے۔ تو ان کے گھروں میں ایسی برکت ڈال دے کہ کم میں زیادہ محسوس ہو اور تھوڑے میں سکون آ جائے۔ یا اللہ، جو ہاتھ تجھ سے مانگ رہے ہیں انہیں تو اپنی رضا سے بھر دے، اور جو بہنیں چھپ کر صرف راتوں کو روتی ہیں کہ کوئی نہ دیکھے، ان کے آنسو تو ایسی قبولیت میں بدل دے کہ وہ مسکرا کر تیرے سامنے سجدہ کرے۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم رزقن کو صرف جمع نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے تقسیم بھی کریں۔ تو ہمیں وہ ضعف عطا کر جو ایک روٹی میں بھی شکر گزار بنا دے۔ تو ہمیں ایسی نظر دے دے جو مال میں برکت دیکھے، اور ایسی سوچ دے دے جو تنگی میں بھی تیرے قریب رہے۔ یا اللہ، جو بہنیں روز اپنی محنت سے تھک جاتی ہیں، جنہیں کوئی تسلی نہیں دیتا، جن کے ہاتھوں میں چھالے ہیں اور دلوں میں درد ہے، تو ان کے لیے اپنے خزانوں کا دروازہ کھول دے۔ تو انہیں ایسی آسانی عطا کر دے کہ انہیں بار بار گننا نہ پڑے، سوچنا نہ پڑے، مانگنا نہ پڑے۔ تو ان کے رزق کو ایسا کر دے کہ وہ نہ صرف اپنی فیملی بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں اور تیرے شکر گزار بن جائیں۔ یا اللہ، آج جن بہنوں نے دل سے دعا کی، جنہوں نے اپنی سوچوں سے تجھے پکارا، تو ان سب کو اپنے رزق، اپنی رحمت اور اپنی خاص عنایت سے نواز دے۔ یا میرے اللہ، ان کی زندگی کے راستے آسان کر دے، ان کے نصیب جگا دے، ان کے دن سنوار دے اور ان کی راتیں سجدے میں قبول فرما لے۔ انہیں ایسی لمبی عمر عطا کر دے جو عبادت میں گزرے، جو تیرے دین کی خدمت میں لگے، جو دوسروں کے لیے باعث رحمت بن جائے۔ تو ان کے جسم کو صحت دے، دل کو سکون دے اور دل سے خوف نکال کر یقین عطا کر دے۔ یا اللہ، تو جسے چاہے عزت دے دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلت سے نکال کر بلندی عطا کرتا ہے۔ آج تو ہماری بہنوں کے لیے ایسی عزت، ایسی آسانی اور ایسی فراخی لکھ دے کہ وہ خود بھی حیران رہ جائیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یا میرے مالک، تو جانتا ہے ایک ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب وہ گود خالی ہو، جب آنکھیں ہر دن دروازے کی طرف امید سے دیکھیں، جب دعائیں رات کی خاموشیوں میں آنکھوں کے آنسو بن کر بہتی رہیں۔ یا اللہ،
آج وہ ساری بہنیں تیرے حضور ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، جن کے دل میں ممتا کی تڑپ ہے، جن کی جھولی برسوں سے خالی ہے، جن کے کان ایک ننھی سی آواز کو ترس گئے ہیں۔ تو ان سب کو وہ خوشی عطا کر جو دنیا کی ہر خوشی سے بڑی ہے۔ یا میرے اللہ، تو نے حضرت زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، تو نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی۔ تو ہی تو ہے جو چاہے تو ناممکن کو ممکن کر دے۔ تو ان بہنوں کے رحم کو اپنے حکم سے آباد کر دے جنہیں بار بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان کے نصیب میں وہ ہنسی لکھ دے جو صرف ماں بننے کے بعد لبوں پر آتی ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں ہر مہینے امید اور پھر آنسو کے درمیان سفر کرتی ہیں، جنہوں نے ہر دوا، ہر علاج، ہر دعا کی آزمائش کی ہے، آج تو ان کے لیے وہ لمحہ مقرر کر دے جس میں ان کی گود بھر جائے، ان کی راتیں جاگنے کی وجہ بن جائیں اور ان کے سجدے شکر کے آنسو سے بھیگ جائیں۔ یا میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ اولاد نہ ہونا صرف ایک کمی نہیں بلکہ ہر دن کا کرب ہے، ہر لمحے کی بے چینی ہے، ہر محفل کی تنہائی ہے، ہر دعا میں چھپی ایک حسرت ہے۔ تو ان بہنوں کے دل کا حال جانتا ہے جو دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی ہے مگر تنہائی میں رو پڑتی ہے۔ تو ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے صبر کو جزا دے اور ان کی خاموشی کو قبولیت میں بدل دے۔ یا اللہ، جن بہنوں کو تو نے اولاد دی ہے مگر وہ اولاد نافرمان ہے، راستے سے بھٹک گئی ہے، والدین کا دل دکھاتی ہے، تو ان کے بچوں کے دلوں کو نرم کر دے، انہیں ادب، اطاعت اور دین کی روشنی عطا کر دے۔ یا میرے اللہ، تو ان گھروں میں بھی خوشی کی روشنی بھر دے جہاں اولاد ہے مگر بیمار ہے یا ذہنی جسمانی کمزوری کا شکار ہے۔ تو ان بچوں کو بھی شفا دے دے اور ان کے والدین کو صبر اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ، ماں باپ کے دلوں سے یہ خوف نکال دے کہ ان کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ تو ان کے بچوں کو صالح، نیک، اطاعت گزار اور با عمل بنا دے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں۔ یا میرے اللہ، جن بہنوں کی اولاد ہے مگر ان کا دل ماں سے دور ہے، جو صرف جسمانی طور پر ساتھ ہے مگر دلوں میں دوری ہے، تو ان رشتوں میں محبت ڈال دے۔ ماں کی ممتا کو اولاد کے دل کی دھڑکن بنا دے اور باپ کے سائے کو اولاد کے لیے سکون کا سایہ بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسی اولاد عطا کر جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، جو دین کے کام آئے، جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جو ہمارے بعد بھی تیرے ذکر کو جاری رکھے۔ یا میرے اللہ، تو ان بیٹیوں کو بیٹوں جیسا سہارا بنا دے، تو ان بیٹوں کو ماں باپ کا فخر بنا دے، تو ہر اولاد کو ماں باپ کے لیے رحمت، باعث محبت اور زندگی کا سہارا بنا دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں اولاد کی کمی کے باعث چہرے اترے رہتے ہیں، خاموشی چھائی رہتی ہے، وہ گھروں کو تو معصوم ہنسیوں، چھوٹے چھوٹے قدموں اور نرم آوازوں سے آباد کر دے۔ تو ان بہنوں کے لیے ایسی راحت لکھ دے کہ وہ اپنی جھولی دیکھ کر تیرے حضور جھک جائیں اور ہر لمحہ تیرے شکر سے ان کی زبان نم رہے۔ یا اللہ، تو نے ماں کو عظمت دی، باپ کو شفقت دی اور اولاد کو نعمت کہا، تو ہم سب بہنوں کو یہ نعمت عطا فرما۔ یا میرے اللہ، تو ان کو بھی اولاد دے جو آج تک کسی کو نہ بتا سکیں کہ ان کے دل میں یہ خلش ہے، جو چھپ کر صرف تجھ سے مانگتی رہیں، جو اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہیں، جو دن رات ہنستی رہتی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو مٹا دے، تو ان کے ہاتھوں میں ننھا وجود دے دے، تو ان کے سجدوں میں قبولیت کی مہک ڈال دے۔ یا اللہ، آج کی یہ دعا ان کے لیے ایسی کنجی بن جائے جو ان کے مقدر کے بند دروازے کھول دے، جو ان کی تقدیر میں ایک نئی روشنی پیدا کرے اور جو ان کے دل کو سکون اور گود کو آباد کرے۔ یا میرے اللہ، تو ہماری اس عاجزانہ دعا کو وہ بلند مقام عطا فرما دے کہ تیرے عرش کے قریب فرشتے آمین کہہ دیں اور تیری رحمت زمین پر برس جائے۔ یا میرے اللہ، ہمیں صرف اولاد ہی نہ دے بلکہ وہ اولاد دے جو دیندار ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، خدمت گزار ہو، نرم مزاج ہو، حلال رزق کمانے والی ہو، بڑوں کا ادب کرنے والی ہو اور ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ کسی نیک ماں باپ کی تربیت ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں اولاد کی پریشانی سے نکال دے، تو ہماری نسلوں کو اپنی محبت کے رنگ میں رنگ دے، تو ہمیں ایسا یقین دے دے کہ ہر مہینہ، ہر دن،
ہر لمحہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا میرے اللہ، تو ہمیں اس خوشی سے نواز دے جو ماں کے دل کو مکمل کر دیتی ہے، جو ماں کو جھکا دیتی ہے تیرے در پر، اور جو باپ کی پیشانی کو تیرے سجدے میں سرخرو کر دیتی ہے۔ یا اللہ، جن بہنوں کی گودیں خالی ہیں آج وہ جھولیوں کو بھرا ہوا پائیں، جن کے دل خالی ہیں آج وہ آنکھوں میں خوشی کی نمی لے کر اٹھیں، اور جو برسوں سے دکھ چھپا رہی ہیں وہ آج دل سے ہنس سکیں، خوش ہو سکیں اور کہہ سکیں یا اللہ تو نے سن لیا۔ یا میرے اللہ، تو عرش کا مالک ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، ہر دل کی دھڑکن، ہر آنکھ کے آنسو، ہر فریاد کا سننے والا ہے۔ تو وہ ہے جو ظالم کے ظلم کو بھی دیکھتا ہے اور مظلوم کی آہ کو بھی سنتا ہے۔ یا اللہ، آج ہم تیرے سامنے اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو غزہ کی مٹی پر اپنے خون سے حق کا چراغ روشن کی بیٹھے ہیں۔ یا میرے اللہ، تو ان بچوں پر رحم فرما جن کے کھلونے خون سے رنگے جا چکے ہیں۔ تو ان ماؤں کے دلوں پر مرہم رکھ دے جنہوں نے اپنی گود میں لاشیں اٹھائیں۔ تو ان باپوں کو صبر عطا فرما دے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ یا اللہ، جو غزہ کی گلیوں میں شہادت کا لباس پہن کر نکلے، تو ان کے درجات بلند فرما، تو ان کی قربانی کو قبول فرما، اور ہمیں بھی اس درد کو محسوس کرنے والا دل عطا فرما جو تیرے مظلوم بندوں کے لیے تڑپے۔ یا میرے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح معصوموں پر بم برس رہے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ان کے جسموں کو گولیاں چیرتی ہیں مگر ان کے لبوں پر تیرے نام کی پکار ہے۔ یا اللہ، تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار لے گیا، تو وہ ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، تو وہی ہے۔ تو آج بھی اپنی مدد نازل فرما، تو آج بھی ان کے لیے زمین و آسمان کو حکم دے کہ ان کی حفاظت ہو جائے، ان کی مدد ہو جائے، ان پر تو اپنی نصرت کے فرشتے اتار دے۔ یا میرے اللہ، جن کے گھروں کی چھتیں چھن چکی ہیں، جن کے جسم زخموں سے چور ہیں، جن کے ہاتھوں میں کچھ نہیں بچا، تو انہیں وہ قوت عطا فرما دے جو فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے والوں کو عطا ہوئی تھی۔ تو ان کے زخموں پر شفا نازل فرما، ان کے دلوں میں صبر اتار دے، ان کی روحوں کو وہ طاقت دے دے جو صرف تیرے نام سے ملتی ہے۔ یا اللہ، ہم نے سنا کہ تو غیور ہے، تو غیرت والا ہے، تو ظلم کو پسند نہیں کرتا، تو اپنے بندوں کی چیخیں خاموشی سے نہیں سنتا۔ تو یا میرے اللہ، کب تو حرکت میں آئے گا؟ کب ظالموں کے محل لرزیں گے؟ کب ان کے ہتھیار مٹی میں دفن ہوں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب فلسطین کی ماؤں کے آنسو خوشی کے موتی بن جائیں گے؟ تو وہ دن جلد لے آ، تو وہ گھڑی دکھا دے جب ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ، تو نے ہم پر کرم کیا۔ یا میرے اللہ، پوری امت کے دلوں میں وہ درد ڈال دے جو ہمیں ایک کر دے، جو ہمیں ان کی مدد کے لیے اٹھنے پر مجبور کرے، جو ہمیں بے حسی سے نکال کر جذبہ ایمان کی روشنی میں لے آئے۔ تو ہمیں صرف باتوں کا مسلمان نہ بنا، تو ہمیں عمل والا، مدد والا، دعا والا اور جذبے والا مسلمان بنا دے۔ تو ہماری زبانوں سے نکلی ہر دعا کو وہ طاقت دے دے جو آسمان چیر کر عرش تک جائے اور تیرے حکم سے زمین پر نصرت بن کر اترے۔ یا میرے اللہ، تو نے بدر میں 313 کو فتح دی، تو نے خندق میں ایمان والوں کی حفاظت کی، آج بھی غزہ کے مسلمانوں کو وہی مدد عطا فرما، ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کے جسموں کو طاقتور کر دے، ان کے دشمنوں کے ارادوں کو کمزور کر دے اور ان پر چھائے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ، ان کے بچوں کو وہ مسکراہٹ واپس دے دے جو دھماکوں میں گم ہو چکی ہے، ان کی راتوں کو وہ سکون دے دے جو جنگ نے چھین لیا ہے، ان کے گھروں کو وہ چھت دے دے جو گولیوں نے توڑ دی ہے، اور ان کی زمین پر وہ امن اتار دے جو صرف تیرے حکم سے آتا ہے۔ یا میرے اللہ، ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کے منصوبے انہی پر پلٹا دے، ان کے ہتھیار ان کے خلاف ہو جائیں، ان کی زبانیں گونگی ہو جائیں اور ان کے دل خوف سے لرز جائیں۔ تو ان معصوموں کی فریاد کو قبول فرما، تو ان کے لہو سے نکلی پکار کو اپنی عدالت میں لے جا اور وہ فیصلہ نازل فرما دے جو حق والوں کو عزت دے اور باطل کو مٹا کر رکھ دے۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر بیٹھے ہوئے صرف یہی دعا نہیں مانگ رہے کہ تو غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما،
بلکہ تو ہمیں بھی ان کے لیے کچھ بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمیں بے حس دلوں سے نکال کر زندہ ضمیر دے۔ تو ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت دے جو ان کے لیے کچھ کر سکے۔ تو ہماری زبانوں میں وہ تاثیر دے جو دنیا تک ان کا پیغام پہنچا سکے۔ تو ہماری راتوں میں وہ آنسو دے جو عرش کو ہلا دیں، اور تو ہمارے سجدوں کو وہ مقام دے دے کہ تیری رحمت زمین پر اتر آئے۔ یا میرے اللہ، فلسطین کے شہیدوں کے خون کو رائے گا نہ جانے دینا، ان کے وراثت داروں کے دلوں کو صبر دے دینا، اور ہمیں وہ دن دکھا دینا جب مسجد اقصی آزاد ہو، جب اس کی فضاؤں میں اذانیں گونجیں، جب اس کی زمین پر سجدے ہوں، اور جب دنیا دیکھے کہ تیرے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے کیونکہ وہ تجھ پر یقین رکھتے ہیں۔ آمین۔